فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، استحکام پاکستان کے رہنما ہیں، ان سے ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ فیاض صاحب السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام سر، یہ پہلی بار تو دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، ماضی میں کئی بار اس طرح کی مہم چلائی گئی ہے اور پاک فوج کے اہلکار ہو گئے یا پھر ججز صاحبان ہو گئے، ان کی فیملیز ہو گئیں، ان کی کس طرح سے کردار کشی کی جاتی ہے، جیسے ہمایوں دلاور کے ساتھ لندن میں کچھ ہوا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی بات یہ سر، الیکشنز قریب ہیں، اس طرح کی مہم کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، کیا مقاصد اس کے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیرونی ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیاں، تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جو آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس کا ہیڈ جبران الیاس ہے، جو ایک امریکی ایجنسی کے اندر باقاعدہ سرکاری اہلکار ہے، امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے، اس کا ڈپٹی ہیڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم جو تحریک انصاف کی ہے، عمران غزالی، جو امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے، امریکہ رہتا ہے، وہ بھی وہاں کی ایک ایجنسی کا اہلکار ہے، وہ اور سارے کے سارے جو یورپ، یو اے ای، کینیڈا اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرز ہیں، یہ پری پلانڈ ملک دشمن ایجنسیوں کے پے رول پہ رہتے ہوئے پاکستان کے اندر عدالتوں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف، ججز کے خلاف، فوج کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف، فوج کے افسران کے خلاف، مخالفین کے خلاف، پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ انتہائی ننگی اور رذیل قسم کی کمپین، جو بھی تحریک انصاف کے خلاف یا تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کسی قسم کا کوئی اختلاف رکھتا ہوگا، اس کو اتنے گندے اور ذلیل طریقے سے جناب یہ کمپین چلائیں گے اور فیک، جھوٹی۔ اس میں آپ کے سامنے جسٹس عامر فاروق کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس میں جناب آپ کے جج جو ہے وہ ہمایوں دلاور صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، زیبا صاحبہ کو تو جناب میں پیچھے کھڑا ہوا تھا جب یہ تقریر فرما رہے تھے صاحب بہادر، انہوں نے جناب اس طرح ہاتھ جناب منہ پہ پھیر کے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک عجیب طوفان بدتمیزی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں، آنریبل چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے آج سے 2.5 مہینے پہلے کا ایک نوٹیفیکیشن تھا، فیک نوٹیفیکیشن تھا، جس کے متعلق کلیریفیکیشن بھی رجسٹرار سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا ترجمان کر چکے ہیں۔ پری پلانڈ 16 تاریخ کو رات کے 11:15 بجے جے بی نامی ایک فیک قسم کا ایک جناب آپ کا اکاؤنٹ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں اکاؤنٹ ہیں جن کا کوئی ڈڑی ڈٹا بظاہر نہیں پتہ چلتا، باہر سے بیٹھ کے ملک دشمن ایجنسیاں اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا مل کے اس کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح کا وہ جے بی ہے، اس نے جناب ایک انتہائی گندا قسم کا ٹویٹ کیا، اور ساتھ ہی جناب آدھے گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر انٹینشلی، نان انٹینشلی، نام نہاد اسکالر، نام نہاد دانشور، نام نہاد تجزیہ نگار، نام نہاد ویلاگرز، انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھا دیا۔ اب اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی؟ اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہے کہ اب سابق چیئرمین تحریک انصاف کی کرپشن، اخلاق کا لاقانونیت سے متعلقہ جتنی کرتوتیں ہیں، اس کے اوپر بننے والے جتنی ایف آئی آرز ہیں، جتنے مقدمے ہیں، وہ اب اینڈ ریزلٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب فیصلے آنے ہیں کچھ سپریم کورٹ سے، کچھ نچلی عدالتوں سے۔ اب ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے ایک پری پلانڈ طریقے سے پچھلے 6-7 دنوں میں دوبارہ سے ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا اور مچایا گیا۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ پاکستان ہے یا غیر ملکی طاقتوں کی چراگاہ ہے؟ یہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ امریکہ دیکھیں، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جناب نااہل قرار دے دیا کہ اس کی تقریروں سے متاثر ہو کے وہاں کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے حامیوں نے۔ ایک جگہ پہ حملہ ہوا تھا اس کی تقریروں سے متاثر ہو کے۔ یہاں 9 مئی کو 250 ہائی لیول کی وی آئی پی لیول کی ریاستی جناب آپ کی انسٹالیشنز ہیں، ان کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کے اوپر حملے ہوئے۔ یہاں پر ہیرو بنایا جا رہا ہے اس سابق چیئرمین کو اور اس کے ہماریوں کو۔ یہاں پر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ڈالر کے اشاروں پہ ناچنے والے نام نہاد تجزیہ نگار، سیاستدان، صحافی، 2 نمبر کے ٹکے مار، منیٹائزیشن کے بھوکے اور لالچی، ویورشپ کے ذریعے سے منیٹائزیشن اور پیسہ کمانا اور ڈالر کمانے کے لالچی، وہ اس کو ہیرو بنا کر
सिर्फ और सिर्फ अपने घर की तिजोरी, अपने पेट पूजा और अपनी जेब को भरने के लिए पूरी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर जो अब इनकी ट्रोलिंग की गई है फेक न्यूज के जरिए से, और उनकी इज्जत को और अदलिया की इज्जत को तार-तार किया गया है, इस पे पाकिस्तान की अदलिया भी नोटिस ले, इस पे पाकिस्तान की इंतजामिया भी नोटिस ले, इस पे पाकिस्तान की एजेंसियां भी नोटिस ले, और इनको निशान इबरत बनाए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को जनाब वहां की अमेरिका के जनाब रूल ऑफ लॉ के तहत किया गया है, यहां पर भी होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के अंदर अपने आप को अक्ले कुल समझते थे और फर्दे वाहिद समझते थे कि मैं ही हूं, और यहां पर भी एक शख्सियत है जो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और फर्दे वाहिद समझते हैं, आजकल जेल के अंदर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।